وہی سیتابرڈی کی مسجد ہے، بگی چاہتی ہے اور سرکار تاج الاولیاء مغرب کا وقت ہو رہا ہے، اذان ہو رہی ہے، بگی سے کوچوان کو کہتے ہیں روک دیں یہیں پر ہی، اس نے روک دیا۔ روکنے کے بعد اچھا ایک بات اور میں عرض کرتا چلوں کہ حضرت بابا یوسف شاہ فرماتے ہیں کہ کوچوان کو یہ حکم تھا حضرت کا، گھوڑے کو آزاد چھوڑ دیتا تھا، اپنی مرضی سے وہ چلاتا نہیں تھا گھوڑے کو، وہ جدھر جی چاہتا گھوڑے ادھر ہی چلتے رہتے تھے۔ چنانچہ وہ مسجد کے پاس گھوڑے آ گئے، حضرت نے فرمایا ان کو روک دے، اس نے روک دیا۔ آپ بگی سے تشریف لاتے ہیں، اذان تو مکمل ہو چکی تھی، امام صاحب مصلی پہ بیٹھے تھے، بس اقامت کا انتظار ہو رہا تھا کہ ادھر اقامت ہو اور نماز پڑھائی جائے۔ جیسی لوگوں نے دیکھا سرکار تاج الاولیاء تشریف لائے ہیں، سب ادب سے کھڑے ہو گئے، ہاتھ باندھ کے۔ کھڑے ہونے کے بعد امام صاحب بھی آگے بڑھے، دست بوسی کی، کہا سرکار ذہ نصیب شہنشاہ ولایت شہنشاہ اقلیم ہاں تشریف لایا ہے، حضور آپ ہی نماز پڑھائے، ہم خادم آپ کی اقتدا میں نماز پڑھیں گے۔ مصلی پہ کھڑے کر دیا، اب حضرت نماز پڑھانا شروع کرتے ہیں۔ اب جب نماز شروع کی تو بڑی عجیب و غریب نماز تھی، 3 رکعت تھی، کبھی 4 سجدے ہوتے ہیں، کبھی رکوع پہ رکوع ہو رہا ہے، دوسری رکعت میں کھڑے ہو گئے، تیسری میں بھی کھڑے ہو گئے، رکعت پہ رکعت، سجدے پہ سجدے، بس عجیب و غریب نماز ہے۔ کبھی کتنے جہاں سجدے کا جی چاہتا ہے سجدہ کرتے ہیں، سلام پھیرتے ہی نہیں ہے۔ لوگ بڑے پریشان، یار یہ کون سی نماز ہے مغرب کی، آج تک ایسی نماز پڑھی نہیں۔ لوگ بڑے پریشان، یار یہ کون سی نماز ہے مغرب کی، آج تک ایسی نماز پڑھی نہیں۔ 3 ہوتی تھی، یہ 5 سجدے، 6 سجدے، کبھی رکوع پہ رکوع، آیت پہ آیت، سورت پہ سورت، عجیب معاملہ چل رہا ہے۔ ایک والہانہ عاشق کی نماز چل رہی تھی، ایک والہانہ عاشق کی نماز چل رہی تھی۔ قوم میں تو گروپ ہو گئے، وہاں پر انتشار ہو گیا۔ ایک طبقہ سوچتا ہے نماز نہیں ہوئی اپنی، یار پیچھے ہٹیں گے، سلام پھیریں گے، نماز لوٹا دیں گے۔ دوسروں نے کہا نہیں نہیں، اب تک تو صرف اٹھک بیٹھک کرتے تھے، نماز تو آج حقیقی ہو رہی ہے۔ دوسروں نے کہا نہیں نہیں، اب تک تو صرف اٹھک بیٹھک کرتے تھے، نماز تو آج حقیقی ہو رہی ہے۔ اب تک تو صرف اٹھک بیٹھک کرتے تھے، نماز تو آج حقیقی ہو رہی ہے۔ یہی نماز کی معراج ہے، اور آج کی نماز تو ایسی قبول ہے کہ اسی نماز کے عوض بخش دیے جائیں گے۔ دل میں عقیدت تھی، نماز لوٹانے کے خیال قطن نہ آیا۔ سرکار تاج الاولیاء نے بہت دیر کے بعد سلام پھیرا، مصلی پہ بیٹھے ہیں، اب انتظار ہو رہا ہے حضرت دعا فرمائیں تو سنتیں ادا کریں، دعا بھی نہیں ہو رہی ہے۔ لیکن وہ کچھ عنصر جو ان کے دل میں تھا، ایک شبہ جو دل میں کہ نماز نہیں ہوئی، انہوں نے سوچا نماز لوٹا دی جائے۔ وہ آئے اور انہوں نے نماز لوٹانا شروع کیا۔ ادھر سرکار بیٹھے رہے بہت دیر تک، ادھر ان کی نماز ختم ہوئی۔ جیسی ہی نماز ختم ہوئی تو حضور تاج الاولیاء اچانک جھٹکے کے ساتھ، تیزی کے ساتھ مصلی سے بغیر دعا کیے ہوئے اٹھتے ہیں اور بگی کی طرف جا رہے ہیں۔ جب جانے لگے تو ان لوگوں نے آپ کو پکڑ لیا، بیچ میں ان کو گھیر لیا۔ سرکار کا حضور مانا کہ آپ ایک بزرگ ہیں، لوگ آپ کو ولی کہتے ہیں، مگر ولی ہو کر ایسی نماز آج تک ہم نے ایسی نماز نہ پڑھی۔ یہ کون سی نماز تھی جس میں کئی سجدے تھے اور کئی رکوع تھے اور کئی رکعتیں؟ ایسی نماز تو ہم نے نہیں پڑھی۔ آپ مسکرا دیے، مسکرانے کے بعد بگی کی طرف بڑھے، واپس پلٹتے ہیں، ایسے آتے جیسے گویا اب جواب دینا ضروری سمجھ رہے ہیں۔ آ کے فرماتے ہو جی بابو، جیسا کتاب میں لکھا تم ویسی نماز پڑھتے، اور جیسا کتاب والا بولتا تھا جو دن ویسی نماز پڑھتا ہے۔ واپس پلٹتے ہیں، ایسے آتے جیسے گویا اب جواب دینا ضروری سمجھ رہے ہیں۔ آ کے فرماتے ہو جی بابو، جیسا کتاب میں لکھا تم ویسی نماز پڑھتے، اور جیسا کتاب والا بولتا تھا جو دن ویسی نماز پڑھتا ہے۔ نماز پڑھتا ہے مگر نماز محمدی نہیں ادا کرتا۔ ساونی صلاۃ مطالبہ یہ ہے کہ ہم رسول کی طرح، جس طرح رسول نے ہمیں بتایا اس طرح نماز پڑھیں۔ مسند احمد کی وہ روایت تو آپ کے سامنے ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی۔ عجیب بات تو یہ ہے کہ یہ سورہ کریمہ جس لفظ سے شروع ہو رہی ہے نا، نماز میں بھی وہی لفظ موجود ہے، رأیتا کا، رأیت الذی یکذب بالدین، وہی لفظ یہاں بھی ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی۔ تم اسی طرح نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، کسی اور کی نماز نہیں چلے گی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز پڑھی ہے وہ نماز چلے گی۔ دلیل ایک حدیث پڑھ دیتا ہوں میں، وعن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، جبکہ میں تقریر میں حدیثیں پوری پڑھتا ہوں،
یہ تو تفسیر ہے. وعن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده فلما قضى صلاته قال له حذیفہ ما صلیت واحسبه قال لو مت على غیر سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رواہ البخاری فی کتاب الصلاۃ. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کو کتاب الصلاۃ کے اندر لائے. راوی حضرت حذیفہ ہے. حضرت حذیفہ نے دیکھا کہ ایک آدمی مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے, اور نماز کیسی پڑھ رہا ہے؟ نہ تو سجدے برابر کر رہا ہے اور نہ رکوع برابر کر رہا ہے. لا یتم رکوعہ ولا سجودہ, اعتدال کے ساتھ نماز نہیں پڑھ رہا ہے, ارکان کو ٹھیک طریقے سے ادا نہیں کر رہا ہے جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. جب وہ نماز پڑھ چکا, فلما قضى صلاته, جب نماز پڑھ چکا تو حضرت حذیفہ نے بلایا, کہا کہ کیا کر رہے تھے؟ کہا نماز پڑھ رہا تھا. ما صلیت, نماز نہیں پڑھی. اور آپ نے فرمایا میں جہاں تک سمجھتا ہوں لو مت علی غیر سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اگر تو ایسی منمانی والی نماز پڑھتے ہوئے مر گیا تو کم سے کم تیری موت تو سنت محمد پر نہیں ہوگی. لو مت علی غیر سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کم سے کم تیری موت تو سنت محمد پر نہیں ہوگی. یہ حدیث پاک بتا رہی ہے کہ سہو عن الصلاۃ کے اندر یہ بات بھی داخل ہے کہ نماز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ادا کیا جائے, ورنہ سہو عن الصلاۃ, اعتدال, ارکان کو صحیح طریقے سے ادا کرنا, نماز کی روح خشوع خضوع ڈوب جانا اس طرح, پہلے تو یہ سمجھے کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے, اور ایسا تصور نہ ہو سکے تو یہ تصور باندھے کہ کم سے کم اللہ اسے دیکھ رہا ہے. اگر یہ تصور بندھتا ہے تو سمجھو خشوع خضوع ہے اس کی نماز میں, اور اس کی نماز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے. اب یہاں کیا معلوم ہوا؟ رسمی نمازی اگر دیکھنا ہو تو مصلی دیکھ لو, اور حقیقی نمازی دیکھنا تو مقیم الصلاۃ دیکھ لو. نہیں سمجھا؟ رسمی نمازی دیکھنا کیسے بھی نماز پڑھ لیتا ہے, وقت بے وقت پڑھ لیا, سنت رسول کے مطابق نہیں پڑھا, نمازی تو ہے مگر یہ حقیقی نمازی نہیں ہے, حقیقی دیندار نہیں ہے. حقیقی نمازی وہ ہے جو مقیم الصلاۃ ہو. وَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. تو سہو کی بھی دو قسم ہوئی, سہو فی الصلاۃ, سہو عن الصلاۃ. سہو فی الصلاۃ پر گرفت نہیں ہے, سہو عن الصلاۃ پر گرفت ہے. اور گرفت کیسی ہے؟ اسے ویل کی خوشخبری دی گئی ہے.